اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ولئن اذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه انه لیئوس کفور ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته لیقولن ذهب السیئات عنی انه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير۔ یہ 3 آیات مبارکہ ہیں، آیت نمبر 9 سے 11 سورہ ہود ہے اور 12واں سپارہ ہے۔ اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر وہ اس سے چھین لیں تو بے شک البتہ وہ بڑا نا امید بہت ناشکرا ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اسے تکلیف پہنچنے کے بعد نعمتیں چکھائیں تو وہ ضرور کہے گا مجھ سے سختیاں دور ہو گئیں۔ بے شک وہ اس وقت اترانے والا اور فخر جتانے والا ہو جاتا ہے، مگر جن لوگوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیے انہی کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اکثر انسانوں کا حال بیان کیا ہے کہ ان کا حال کیسا ہو جاتا ہے، خوشی کے موقع پر ان کا کیا انداز ہوتا ہے، اور غم اور تکلیف یا مشکلات اگر آ جائیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہے، وہ کس طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں۔ اگر ایمان والے ہیں ان کا معاملہ تو ہر حال میں بہتر سے بہترین ہے، لیکن اس کے علاوہ لوگوں کا حال بڑا عجیب و غریب ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی یعنی ایک طرح سے کہیے کہ عادتیں فطرتیں بیان فرمائی ہیں کہ جو اختیار کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے، چونکہ ظاہر اس کی امیدیں بہت مختصر ہی ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، تو وہ پھر اسی طرح کا اپنا رویہ رکھتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا ایک رویہ انداز بیان فرمایا ہے کہ جب خوش ہوتے ہیں تو کیا ان کا حال ہوتا ہے، اور جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو کیا ان کا حال ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا، ذائقہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے نا، چکھنا، ٹیسٹ، فلیور، آپ مختلف موقعوں پہ مختلف صیغے استعمال کرتے ہیں۔ یعنی انسان میں یہ کمزوری ہے کہ کوئی رحمت صرف چکھنے کے بعد، یعنی تھوڑی سی نعمت صرف کچھ دیر کے لیے ملنے کے بعد چھن جائے تو اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں اس طرح بھولتا ہے کہ آئندہ کے لیے اس کی تمام نعمتوں سے نہایت نا امید ہو جاتا ہے، بڑا واویلا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور بھی مقامات پر فرمایا کہ بہت جزا و فضا کرنے لگ جاتا ہے، اور گزشتہ اور موجودہ کوئی نعمت اسے یاد ہی نہیں رہتی، ایک تکلیف آ جائے تو باقی ساری راحتوں کو بھول جاتا ہے۔ یہی اس کی ناشکری اور نعمت کا انکار ہے۔ اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ ناشکرے ہیں۔ خوشی اور غمی میں انسان کا بدل جانا جو یہاں اللہ نے بیان کیا ہے ان آیات میں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ان مذموم ناپسندیدہ صفات کا ذکر فرمایا ہے جن سے اس کے صرف وہ مومن بندے ہی محفوظ رہتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا ہو، اور وہ یہ کہ اسے آسائش اور نعمت کے بعد جب کوئی تکلیف پہنچے تو وہ مستقبل میں خیر و بھلائی سے مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کسی کا حال بھی اگر دیکھیں آپ تو ان 2 موقعوں پر انسان کی حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ وہ کیسا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کفر و انکار کی جو روش اختیار کرنے والے ہیں، جب وہ تکلیف میں کفر کی روش اختیار کرتے ہیں یا خوشی میں بھی کفر کے روش اختیار کرتے ہیں، تو یہ حال بہت ہی واضح اور کھلا ہوا ہے، یعنی ہر آنکھ اس کو دیکھ سکتی ہے۔ تو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے کبھی کوئی خیر و بھلائی دیکھی ہی نہیں تھی، کبھی اس نے اچھا وقت گزارا ہی نہیں، اور موجودہ مشکلات سے نکلنے کی گویا کوئی امید ہی باقی نہیں ہے، ایسا مایوسی کا انداز اختیار کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح اگر اسے کوئی تکلیف کے بعد آسانی سہولت حاصل ہو جائے تو وہ کیا کہتا ہے، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو البتہ وہ ضرور کہے گا سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں۔ یعنی ایسا حال اختیار کرتا ہے کہ گویا اب مجھے کوئی تکلیف اور پریشانی لاحق نہیں ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، راحت کے بعد پھر تکلیف آ جاتی ہے۔ لیکن انسان اس وقت ایسا رویہ اختیار کرتا ہے خوشی کے موقع پہ جیسے کہ لگتا ہے ایسا ناشتہ گاتا ہے، ایسی ڈھولک بجاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اب کبھی کوئی غم کا موقع آئے گا ہی نہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے لوگوں کو، انہ لفرحا فخور ہو جاتا ہے نا، ایسی انہیں خوشی مناتا ہے، ایسا فخر و غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایسا خوشیاں منانے لگ جاتا ہے، فخر کرنے لگتا ہے کہ گویا اس کے پاس جو نعمتیں موجود ہیں تو وہ یعنی اب کبھی زوال پذیر ہوں گی نہیں، اور دوسروں کے سامنے بھی کیا کرتا ہے، فخر کا اظہار کرتا ہے، کمزوروں پہ کیا کرتا ہے، ان کے سامنے اتراتا ہے۔ لیکن مومن کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا، مومن کے لیے تو ہر وقت خیر ہی خیر ہے، ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا الا الذین صبروا، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، یعنی
آلام و مصائب پر، اور پھر کیا کیا؟ وعملوا الصالحات، عمل صالح بجا لاتے رہے، نیک عمل کرتے رہے، نیک عمل کیے انہوں نے۔ تو صحت و عافیت اور آسائش و راحت کے اوقات میں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے معافی بخشش رکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لہم مغفرت، مغفرت ہے، اور اجر کبیر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے، اجر عظیم ہے۔ یعنی ان اعمال صالحہ کی وجہ سے جو انہوں نے خوشحالی اور سہولتوں کے وقت میں کیا، آسائش کے دور میں سر انجام دیے تھے۔ حدیث شریف میں ہے نا، لا یصیب المؤمن ہم من، حدیث میں مومن کا لفظ بھی ہے اور مسلم کا لفظ بھی ہے، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا حزن ولا غم حتی الشوکۃ یشاقها الا کفر اللہ بها من خطایا۔ یہ بخاری شریف ہے اور حدیث نمبر ہے 5641 اور 42۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے، کوئی کانٹا، حتی الشوکۃ، کوئی کانٹا بھی چبھ جائے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ الا کفر اللہ بہا، اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ کانٹا چبھنا بھی، کوئی ٹھوکر لگنا بھی اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کفارہ بنا دیتے ہیں، یعنی گناہوں کے مٹانے کا اس کو وسیلہ، ذریعہ، سبب بنا دیتے ہیں اس کی تکلیف کو۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں پر، مسلمانوں پر انعام اور احسان ہے کہ تکلیف کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، تکلیفوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث شریف ہے مسند احمد وغیرہ کے حوالے سے، اور دیگر محدثین نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ صحیح مسلم وغیرہ میں بھی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ مومن کے لیے جو فیصلہ بھی فرماتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اگر اسے کوئی آسائش حاصل ہو تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ مومن کے سوا کسی اور کے لیے یہ بات نہیں ہے۔ ایک مومن کی زندگی صبر و شکر کا حسین کیا ہے؟ امتزاج ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم یقیناً انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، سورہ معارج میں آپ پڑھیے، کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے، اس کا حوصلہ بہت پست ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچے تو گھبرا جاتا ہے، واویلا کرنے لگ جاتا ہے، ناشکری کرنے لگ جاتا ہے۔ یہاں ایک چیز غور کیجئے گا، الانسان ہے تو یہاں پہ چند یعنی الفاظ ہیں، صیغے ہیں جن کی آپ تشریح سمجھ لیں تو بات پھر سمجھنا ذرا آسان ہو جاتی ہے۔ تو الانسان سے جن سے انسان مراد ہے، کسی خاص شخص یا قوم کی تخصیص نہیں ہے، کوئی بھی جو بھی انسان اس طرح کرے گا وہ اس میں شامل اور داخل ہوگا۔ اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیے فرمایا رحمتن ہے، تو یہ رحمتن سے مراد صحت، امن، عافیت، اور آپ کی جو کہنا چاہیے خوش اخلاقی بھی ہے، اقبال مندی کہتے ہیں جس کو، خوشحالی، غرض یہ کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر قسم کے نعمتوں کو یہ شامل ہے۔ اور یعوس، یہاں دیکھیے لا یعوسن، لام کو ہٹا دیجیے تو کیا بنے گا؟ یعوسن۔ تو یعوس یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بالکل مایوس ہو جانے والا، جسے حالات کے بہتر ہونے کی کوئی توقع ہی نہ رہے۔ اور پھر یہاں فرمایا کفور، اور یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت ناشکری کرنے والا۔ پہلے جب اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں سے نوازا گیا تھا تو اس نے کبھی اپنے مالک کا شکریہ ادا نہیں کیا، اور اب بھی اگرچہ اس کی زندگی کا ایک گوشہ تاریک ہے، صرف ایک تکلیف آئی ہے، باقی تو ہر طرف سے راحت ہے، لیکن کئی گوشے ایسے بھی تو ہیں جہاں سکون اور اطمینان کی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ تھوڑی سی تکلیف پر اس کا دوسری نعمتوں سے بھی آنکھیں بند کر لینا، کیا یہ ناشکری نہیں ہے؟ کہ آپ نے ایک طرف تو اپنا رخ کیا ہے جو تکلیف ہے، سارا فوکس آپ نے تکلیف کی طرف کر دیا، اور جو ہر طرف چاروں طرف اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، راحتیں ہیں، اس سے آپ بالکل نظر انداز کر گئے، اگنور کر دیا اس کو آپ نے، اور بس اسی تکلیف کو لے کر واویلا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں شعور عطا فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ مومنوں میں شامل فرمائے، اور ہمیں ناشکری سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ اگر ہجوم مصائب سے اسے نجات اللہ تعالیٰ دے یا دے دی جاتی ہے
تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا اور میری بے کسی پر رحم فرمایا ہے، بلکہ مصائب کے ٹل جانے کی جو معاملات ہیں یا حادثات روزگار سے جو منسوب کرتا ہے، تو بجائے یہ کہ وہ اپنے مالک کا شکریہ ادا کرے، اپنے نعمتوں کو کسی اور طرف منسوب کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، اگر بیماری سے صحت مل جائے تو کیا کہتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر نے ایسا کمال دکھایا، ڈاکٹر کی وجہ سے مجھے ایسا مل گیا۔ یہ نہیں کہتا کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا ڈال دی، دوا میں اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے میری تکلیف کو دور فرما دی، بلکہ وہ طرح طرح کے کبھی اپنے مال کی طرف اس کو ہوتا ہے کہ یہ تھا تو اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا، یوں ہو گیا۔ بہرحال تو یہ انسان کی ایک طبیعت ہے، اور یہاں ہمیں ایک سبق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ سبق کیا ہے کہ انسان کو زندگی میں مختلف قسم کے حالات سے واسطہ پڑتا ہے، کبھی اس کے مطلع حیات پر خوشی کے ستارے جگمگاتے ہیں، اور کبھی اسے ایسی شکست سے جو دوچار ہونا پڑتا ہے، ایسی مشکلات آ جاتی ہیں جس کا اسے تصور تک بھی نہیں ہوتا۔ کبھی وہ تندرست و توانا ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، زندگی خوشگوار ہوتی ہے، اور کبھی بیمار اور کمزور، لاغر، اور مختلف حالات میں انسان کا حال دو قسم کا ہوتا ہے۔ دو قسم کے حالات سے اس کا یعنی امتحان لیا جاتا ہے۔ تو کبھی وہ مومنوں والا رویہ اختیار کرتا ہے اور کبھی کافروں والا۔ دو ہی طرح کے لوگ ہیں، بیچ والے جو بچتے ہیں وہ منافق ہوتے ہیں۔ تو کافر اور مومن کا جو طریقہ کار اور رد عمل ہوتا ہے اس کو ان آیات میں بڑے مؤثر پیرائے میں ذکر کیا گیا ہے، تاکہ انسان اپنی بھلائی اور اپنے وقار کی خاطر بہتر راستہ اختیار کر سکے۔ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ انسان اپنے لیے بہترین راستہ چوز کر لے۔ انسانی نفسیات کا یہ ایسا حقیقت پسندانہ تجزیہ ہے جس میں شک و شبے کی کوئی ذرا سی بھی گنجائش باقی نہیں ہے۔ فخورن، یہ بھی فخور جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے۔ فرحن، فخور، فرح جو کہتے ہیں تفریح، فرح یہ بھی خوشی منانے کو کہتے ہیں، اترانے کو ہی کہتے ہیں۔ تو فرحن فخور اس لذت کو جو مطلوب کے حاصل ہونے پر دل میں پیدا ہوتی ہے، یعنی اس پر وہ اترانے لگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ ملا ہے، یہ عزتیں، یہ بلندیاں، یہ سب کچھ یعنی کیا ہے، مال و دولت کی فراوانی، ایسی چیزیں ہیں جن کا وہ اپنی ذاتی اہلیت کی وجہ سے مستحق تھا۔ جیسے نا میں نے اتنی یعنی بڑی ڈگری حاصل کی ہے، اتنا تعلیم حاصل کی ہے، ایسا ہنر حاصل کیا ہے تو مجھے یہ ملا ہے۔ حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بہت سے ایسے ہنر والے تھے اور بہت سے ایسی ڈگریوں والے تھے جن کو کچھ بھی نہیں ملا، اور بہت سے ایسے تھے جو ان کے حصول کے پہلے ہی مر گئے۔ تو ذرا اب آپ غور فرمائیے کہ جس انسان کی یہ حالت ہو کہ ناکامی اور نامرادی کے وقت وہ حوصلہ ہار کر اور پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے، بالکل مایوس ہو جائے، اور اپنے مستقبل کے بارے میں اس کو کوئی امید باقی نہ رہے، اور اگر اس پر اللہ تعالیٰ آسانیوں کے دروازے کھول دے، فارغ البالی اور آسائش کا دور آئے، تو پھر وہ تکبر میں، غرور میں مبتلا ہو جائے، زمین پر اٹھنانے لگے، اترانے لگے، اکڑ اکڑ کر چڑھنے لگے۔ اس سے آپ تصور کریں کہ کیا کسی اچھے کام کی توقع کر سکتے ہیں؟ کیا اس سے کوئی بھلائی کی امید ہوتی ہے؟ کیا قوم ایسے لوگوں سے کچھ نفع اٹھا سکتی ہیں؟ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ جبھی تو آپ دیکھیں ہمارے حالات، ہمارے ارد گرد کا ماحول آپ دیکھیں کہ موقع ملتا ہے تو وہ کافر بھی ہو جاتے ہیں، کافروں کے ساتھ مل کر وہ کافروں والی روش اختیار کر لیتے ہیں۔ تو تصور میں لائیں تو ایسے لوگوں سے کبھی بھی فائدہ نہیں پہنچتا، اور اگر ان کو کوئی رنج غم پہنچ جائے، اس کا دور آ جائے، تو اس کی ذات کے لیے بھی تباہ کن ہوتا ہے، اور پھر دوسروں کے لیے جب وہ حال کرتا ہے وہ بھی ناقابل بیان ہے۔ تو بہرحال یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کے عروج کا زمانہ یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے، معاشرے میں جب ایسے لوگ ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اللہ کی مخلوق کے لیے مصیبت اور بدبختی کا زمانہ ہوتا ہے۔ پھر ان سے راحت نہیں پہنچتی، ان سے تکلیف ہی پہنچتی ہے۔ ان کی طرف سے کیا ہے کہ ظاہر ہے ان کے اچھے حالات بھی مصیبت کا باعث ہیں، اور ان کے جو برے حالات ہیں پھر وہ تو ہیں ہی۔ تو ایسے شخص کی زندگی کبھی مثالی زندگی نہیں بن سکتی، نہ ہی کسی کے لیے وہ رول ماڈل بن سکتے ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جیسے آج آپ نظر اٹھا کے دیکھ لیں، کتنے لوگ ہیں جو آپ کو انسانوں کی شکل میں انسان نظر آتے ہیں؟ کتنے ہیں؟ انسان کو، عقل مند کو دو باتیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، چاہے خوشی کا وقت ہو یا تکلیف کا وقت ہو۔ دو باتیں یاد رکھیں کہ یہ خوشی بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، تو اس لیے اس میں بھی کیا ایک میانہ روی اختیار کرو، اور یہ غم بھی، تکلیف بھی ہمیشہ نہیں باقی رہے گا، اس لیے میانہ روی اختیار کرو۔ صبر و شکر کا دامن تھامے رکھو، یہی ہمارے لیے فلاح و کامیابی کا ذریعہ ہے۔ تو یہ انسان ظاہر دنیا میں آیا ہے 50، 60، 70، 80، 90، 100 سال جو اس کی زندگی ہے،
تو وہ ظاہر ہے بہت سارے امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے. اور پیچھے ابھی بہت پیچھے نہیں، بالکل یعنی قریب میں ہی ہم پڑھ کے آئے ہیں، سورہ ہود آیت نمبر 7 ہی ہے. فرمایا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ اللہ نے رکھا اس لیے تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے. قابل غور بات یہ ہے کہ یہاں عمل کے ساتھ اکثر کا نہیں بلکہ احسن کا لفظ استعمال کیا ہے نا. اور کوئی بھی عمل اس وقت تک احسن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ خالص اللہ جل جلالہ کے لیے نہیں ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو. تو یہ آزمائشیں تو اللہ نے رکھی ہیں دیکھنے کے لیے کہ احسن عمل کس کا ہے، بہترین اور خوبصورت عمل کس کا ہے. زیادہ عمل نہیں بتایا کہ زیادہ عمل کس کا ہے، زیادہ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا. عمل وہ ہے جو احسن ہو، اچھا ہو، خوبصورت ہو، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. آزمائشیں آتی ہیں مختلف طرح سے. تو یہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. نعمہ ایسی نعمت جس کا اثر صاحب نعمت پر ظاہر ہو. اسی طرح ضراء ایسی مشکل یا مصیبت بھی کہہ سکتے ہیں، پریشانی جس کا اثر برا اثر انسان پر ظاہر ہو. إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. یعنی صابر مومن کا یہ حال نہیں، وہ نہ راحت میں پھولتا ہے اور نہ مصیبت میں رب تعالیٰ کی نعمتوں کو بھولتا ہے. نہ وہ پھولتا ہے نہ وہ بھولتا ہے، دونوں باتیں نہیں اس کے اندر. عام لوگوں یعنی عوام الناس کے طرز عمل کو ذکر کرنے کے بعد یہ بتایا کہ جو لوگ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں اور اچھے عمل کیا کرتے ہیں وہ یوں نہیں ہوا کرتے. وہ جیسے بھی حالات ہوں، مصائب و اندوہ کے تاریک لمحوں میں بھی نہیں گھبراتے بلکہ چٹان کی طرح ڈٹے رہتے ہیں، اور خوشی کے دنوں میں بھی آپے سے باہر نہیں ہوتے. وہ کسی بھی ایسے ظرف کا مظاہرہ نہیں کرتے کہ جس سے انسان کا پتہ چلے کہ ہاں یہ بہت یعنی اندر سے کمزور ہے، بلکہ اپنے رب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے وسائل کو اس کی مخلوق کی خدمت کے لیے استعمال کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث شریف میں ہے کہ یعنی مومن کی بھی عجیب شان ہے کہ اس کی ہر حالت اس کے لیے خیر، اس کے لیے بہتر ہے. اور یہ صرف مومن کی ہی خصوصیت ہے. اگر اسے آرام و راحت پہنچے تو وہ اس پر شکر ادا کرے، تو یہ آرام و راحت اس کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے. اور اگر اسے تکلیف پہنچے اور وہ اس پر صبر کرے تو یہ تکلیف بھی اس کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے شان بیان کی ہے مومنوں کی کہ واقعی اس قسم کے لوگ اس بلندی کے سرفرازی کے مستحق ہیں. لہم مغفرۃ و اجر کبیر. ان آیات کو تلاوت کرنے کے بعد ہر شخص، ہر فرد اپنے اپنے طور پر غور کرے کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہے، میں کس طرح کا مومن ہوں، میں کس طرح کا مسلم ہوں. تو اپنا جائزہ انسان لینے کے لیے خود اپنی کفایت کرتا ہے، خود اپنے لیے کافی ہوتا ہے. تو غور کریں کہ میرا حال کیسا ہے، میں خوشی کے وقت کس حال سے دوچار ہوتا ہوں، یا تکلیف کے وقت میرا کیا حال ہوتا ہے، میں کس طرح کا ہوں. تو یہ اس کے لیے خود ہی کافی ہے کہ وہ اپنا جائزہ لے. تو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے، اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومنوں میں قبول فرمائے، ہمارے اندر مومنوں والی جو یعنی خوبصورت صفات ہیں وہ عطا فرمائے. بلکہ جو مذموم ہیں، مذمت شدہ جو طبیعتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچائیں. لیکن اکثر حالات میں لوگوں کو دیکھا یہ گیا ہے کہ کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو وہ اسی حال پر ہوتے ہیں. ان کا ایسا حال ہوتا ہے کہ جو یعنی کہنا چاہیے کہ قابل تکلیف بھی ہے، قابل افسوس بھی. خوشی کے موقع پر وہ پھولے ہی نہیں سماتے اور آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. حالانکہ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ اگلے لمحے کوئی تکلیف بھی آ سکتی ہے اور آ بھی جاتی ہے. تو اس لیے، اور اس سے ہوتا کیا ہے، کبھی کبھی آپ کو نا نظر بد بھی لگ جاتی ہے، کبھی کبھی لوگوں کی آہیں بھی لگ جاتی ہیں کہ لوگوں کے آپ حقوق تلف کر کے اور اپنے اوپر آپ اتنا پیسہ لٹا رہے ہوتے ہیں اپنی خوشی کی خاطر اور دکھاوے کے لیے، یا جس لیے بھی کبھی کبھی آپ غیر ضروری طور پر بہت زیادہ اپنا مال ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کا ظاہر ہے جو ضرورت مند ہے کا حق مارا جا رہا ہوتا ہے. تو اس لیے انسان کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو ہر دو حالت میں انسان کو دو کام ضرور کرنے چاہیے. کیا ہے؟ خوشی کے موقع پر اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ دیکھیں یہ خوشی عارضی ہے، اس خوشی کے بعد تکلیف بھی آ سکتی ہے. اور غم کے وقت بھی اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ دیکھیں یہ غم بھی، تکلیف بھی عارضی ہے، اس کے بعد خوشی کا وقت بھی، اچھا وقت بھی آئے گا. تو یہ جب آپ یاد رکھیں گے، انسان یاد رکھے اس چیز کو، تو پھر وہ
میانہ روی اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر مومن بھی بنائیں اور ہمیں صحیح طور پر ایمان والوں کی زندگی گزارنے کی توفیق دیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔